اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جبکہ وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، سو یونس کو فَسَاهَمَ پس قرعہ اندازی کی، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، سو یونس علیہ السلام ہی ملزم ٹھہرے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر ان کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، سو اگر وہ اس وقت تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، سو ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا اور وہ بہت کمزور تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر ایک بیلدار درخت بھی اگا دیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پھر وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو ایک زمانے تک نفع دیا۔ گزشتہ آیات میں حضرت الیاس اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر تھا۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور برگزیدہ پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر خیر ہے کہ دعوت توحید اور دعوت حق کی خاطر یونس علیہ السلام نے کتنی مصیبتیں اور کتنی تکلیفیں جھیلیں۔ حضرت یونس علیہ السلام رہنے والے تو تھے شام یا فلسطین کے، لیکن ان کی بعثت جو ہوئی وہ عراق کے ایک شہر نینوا کے ایک علاقے میں، نینوا کی بستی میں لوگوں کی طرف انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور یہ نینوا شہر جو ہے وہ دریا کے کنارے پر آباد ہے، 1,00,000 سے زیادہ اس شہر کی آبادی ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنا پیغمبری مشن ان لوگوں کو سنایا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور ہر قسم کے شرک سے انہیں باز رکھنے کی کوشش کی، ان کے معاملات پر بات کی، ان کے عقائد پر انہیں سمجھایا۔ لیکن یہ قوم بھی سمجھنے والی نہ تھی۔ یونس علیہ السلام کی بات پر انہوں نے لبیک نہیں کہا، بلکہ یونس علیہ السلام کا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور جس طرح باقی پیغمبروں کو ان کی قوم کے لوگوں نے ستایا، یہی معاملہ انہوں نے یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا۔ سورہ یونس میں اس کا تفصیلی ذکر گزر چکا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں ہر طریقے سے سمجھایا لیکن نہیں سمجھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بشارت دی کہ اب آپ کی جان اس نافرمان قوم سے چھوٹنے والی ہے، ان پر عذاب آنے والا ہے، آپ ایک بار ان کو عذاب سے ڈرائیے۔ یونس علیہ السلام انہیں ڈراتے رہے لیکن وہ باز نہیں آئے۔ وہ کہتے رہے کہ اگر وہ جس عذاب سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے، فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا،، جس عذاب سے ڈرا رہا ہے اسے لے آ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ان پر عذاب آنے والا ہے، عذاب ان پر آنا قریب ہے، اب زیادہ بعید نہیں ہے، عذاب ان پر آ کر رہے گا۔ تو جب عذاب کے آثار نظر آئے، آسمان سیاہ ہو گیا، پھر سرخ ہو گیا، بادل سرخ ہو گئے، تو یونس علیہ السلام نے اس وقت یہ سمجھا کہ عذاب تو ان لوگوں پر آنے والا ہے، تو یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یونس علیہ السلام نے نکلنا ہی تھا وہاں سے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے وہاں اس بستی سے نکلنے کا، تو اس وقت پیغمبر وہاں سے نکلتا ہے۔ جس طرح کل کے درس میں گزرا، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ تم نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ تو یہاں یونس علیہ السلام نے عذاب کے آثار دیکھے تو وہ نکل گئے، اور نکلنا تھا جب اللہ کی طرف سے حکم آتا، اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی۔ یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ بس اب عذاب آنے والا ہے، اب مجھے نکل جانا چاہیے۔ تو یہ ہوتی ہے ایک اجتہاد، سوچ۔ اپنے اجتہاد سے، اپنے سوچ سے یونس علیہ السلام نے جو کام کیا وہ صحیح کیا، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے ابھی تک وہاں بستی سے نکلنے کا حکم نہیں آیا تھا۔ یونس علیہ السلام نکل گئے، پیچھے قوم والوں نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو قوم والے ڈر گئے، یونس علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں، دائیں بائیں بھاگ رہے ہیں، معافی مانگیں، اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے، تو یہ لوگ ایک باہر میدان میں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، سب کے سب لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو کر انہوں نے رونا شروع کر دیا، اللہ کے سامنے الہا و زاری شروع کر دی اور اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ اور تاریخ میں صرف یہی قوم ہے کہ جو عذاب کے آثار ان پر آنے کے بعد، عذاب کے آثار دیکھنے کے بعد ان کو نجات ملی ہے، باقی کوئی ایسی قوم نہیں ہے۔ جس پر بھی عذاب کے آثار آئے تو پھر عذاب ان پر نازل ہوا، وہ تباہ و برباد ہوئے، لیکن یہ واحد قوم ہے کہ جب انہوں نے رونا دھونا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام جب یہاں سے نکلے، اپنے طور پر اپنی سوچ اور اپنی سمجھ، اپنے اجتہاد کے مطابق بالکل انہوں نے صحیح کیا، کیونکہ جب عذاب آ رہا ہے تو پھر پیغمبر نے نکلنا ہے۔ لیکن یہاں پر تھوڑی سی لغزش یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور سیدھے جا کر دریا کے کنارے، کشتی بالکل تیار تھی، اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، کشتی نکل گئی اور دریا کے درمیان میں جا کر جب کشتی پہنچی تو کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی۔ کشتی آگے جانے کے بجائے وہیں پر جو ہے وہ رک گئی۔ ان لوگوں نے بڑا کچھ کیا، کشتی نہیں چلی، تو اس وقت کے ان کے حساب کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی ایسا غلام ہے کہ جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ اباق اس غلام کو کہتے ہیں کہ جو گھر سے بھاگ کر نکل جائے، اسے اباق کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی غلام ہے جو گھر سے بھاگ کے آیا، آقا سے بھاگ کے آیا ہے، اس کی وجہ سے یہ کشتی نہیں چل رہی۔ اب غلام ہے کون، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، کسی کے متعلق جو ہے وہ رائے قائم نہیں کر سکتے۔ تو پھر انہوں نے قرآن اندازی کی، فساہم فکان من المدحضین، قرآن اندازی کی، سب کے نام لکھے، اور قرآن جو اٹھایا جاتا ہے یونس علیہ السلام سے وہ اٹھوایا، کیونکہ پیغمبر کا جلال، پیغمبر کی چہرے کا نور اور پیغمبر کی ایک وجاہت ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے کہا ہم میں صحیح اور نیک آدمی یہی نظر آ رہے ہیں۔ تو قرآن اندازی کی، ایک بار کی، پھر لوگوں نے
یقین نہیں آیا، بار بار قرآن اندازی کی، فصاحمہ کے لفظ سے یہ سمجھ آتا ہے۔ تو روایات کے اندر آتے ہیں 3 بار یہ قرآن اٹھایا گیا تو تینوں بار نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی اپنے آقا سے بھاگا ہوا شخص ہوں۔ اس وقت یونس علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حکم تو وہاں سے نکلنے کا نہیں ہوا تھا، میں پہلے نکل آیا۔ تو انہیں جو ہے وہ کشتی سے اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا، یا خود یونس علیہ السلام کشتی کو بچانے کے لیے کشتی سے دریا میں کود گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، جو ہی یونس علیہ السلام دریا میں پہنچے تو آگے مچھلی منہ کھولے کھڑی تھی، تو التقمہ الحوت، ان کو مچھلی نے نگل لیا، سابل نگل لیا، کھایا نہیں ہے، نگل لیا سیدھے مچھلی کے پیٹ میں۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہاں پر یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح بیان نہ کرتے، اور وہ تسبیح کیا ہے؟ دوسرے مقام پہ آتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ بھی اسے کہا جاتا ہے، اور بڑی فضائل کی عامل آیت ہے یہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے دعوت المکروب دعوت الذنون، مکروب کرب سے ہے، کرب کہتے ہیں غم کو، اور مکروب غمگین آدمی۔ کوئی آدمی اگر غمگین ہے تو اس کی دعا وہ ہے کہ دعوت الذنون، جو مچھلی والے پیغمبر کی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو اپنے ورد میں شامل کریں، صبح شام کے جو وظائف پڑھتے ہیں ان میں شامل کریں، رات سونے سے پہلے کثرت سے اس کا ورد کریں، دن کو وقت ملے تو یہ پڑھتے رہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ہر تکلیف، ہر غم، ہر مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو قرآنی وظائف ہیں ان وظائف کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ جہاں ذکر اذکار کرتے ہیں وہاں پر اس طرح کے اذکار بھی کیجیے۔ تو فرمایا کہ یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں تسبیح بیان نہ کرتے تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے، ان کو وہاں سے نجات نہیں ملنی تھی۔ تو اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تسبیح کی برکت سے یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، وہاں سے رہائی دی۔ تو اس تسبیح میں اللہ کی وحدانیت لا الہ الا، اللہ کی بزرگی بیان ہوئی، اللہ کی کبریائی بیان ہوئی، سبحانک، اللہ کی پاکی بیان ہوئی، اور انی کنت من الظالمین میں اپنی جو ہے وہ غلطی کا اعتراف بیان ہوا۔ تو اس طرح کی دعائیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں کہ جب بندہ اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اپنے گناہ کا اقرار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت جلد متوجہ ہوتی ہے۔ فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے ڈال دیا اس کو ایک عرا کہتے میدان کو، چٹیل میدان کو، صاف میدان کو، ایک میدان میں ڈال دیا۔ وَهُوَ سَقِيمٌ، سقیم کا معنی ہوتا ہے بیمار ہونا، وہ کمزور تھے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر بعض روایات میں آتا ہے 7 دن، بعض میں 15 اور بعض میں 40 دن کا آتا ہے، اور 40 دن کی زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ 40 دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، ان کے باقی جسم کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی خرابی نہیں آئی، لیکن ان کی جلد جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ وہ